ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ ہے آصف زرداری۔ آصف زرداری، تمہارے دن ختم ہیں۔ گو عمران گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو۔ الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں، کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے۔ Now the world must do more۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے لحاظ سے بہت اہم دن تھا۔ آج سینٹ کے الیکشن ہوئے، سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کی پوزیشنز کے لیے جو آج الیکشن ہوئے، یہ پاکستان کے ایوان بالا کے لحاظ سے اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے لحاظ سے بہت اہم الیکشنز تھے۔ اس حوالے سے آج حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک جھٹکا لگا ہے، وہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا یہ الیکشن ہار گئی ہے۔ آج جناب رضا ربانی کی جگہ، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، جناب صادق سنجرانی سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین ہو گئے ہیں، جبکہ سلیم مانڈوی والا، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین ہو گئے ہیں۔ آج کے الیکشن کی بہت اہم بات یہ ہے کہ جناب صادق سنجرانی، جن کا نام پاکستان کی سیاست میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک کسی نے نہیں سنا تھا، وہ اس کے باوجود کہ ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور وہ بلوچستان کے سینیٹرز کی ایک چھوٹے سے گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ آج اس سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں ان کو پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی مل گیا، گویا کہ زرداری صاحب کا ووٹ بھی ملا اور جناب عمران خان کا ووٹ بھی ملا، ایم کیو ایم کا بھی ووٹ ان کو مل گیا ہے اور دوسری چھوٹی جماعتوں کا ووٹ بھی ان کو ملا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ گو کہ آج نہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر الیکشن جیتا ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا جناب آصف علی زرداری کے وعدے کے مطابق، مگر جناب صادق سنجرانی کو عمران خان نے بھی ووٹ دیا، ان کے حامیوں نے، اور جناب زرداری نے بھی اس طرح سے، زرداری اور ان کے حامیوں نے اس ووٹ پہ شرکت کی، اور اس طرح سے ان دونوں جماعتوں کی قربت میں ایک ڈرامائی اضافہ آج ہوتا دکھائی دیا ہے، جو کہ ناممکن والی صورتحال تھی، اس میں بڑی ممکنات جو ہے وہ آج پیدا ہو گئی ہے، جو سن 2018 کے الیکشن کی سمت کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہے، اور اس بات کو اب خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اگر 2018 کے الیکشن میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں بھی ہوتی، لیکن الیکشن کے بعد جو صورتحال بن سکتی ہے، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ جو مخلوط حکومت بنے اس میں جناب زرداری اور جناب عمران خان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ بہت ہی آج کے لحاظ سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آسانی سے اپنا چیئرمین سینٹ بنا سکتی تھی اگر وہ جناب رضا ربانی کو دوبارہ اس پوزیشن کے لیے نامنیٹ کر دیتے، جناب آصف علی زرداری، اس نے یہ موقع بھی جانے دیا، دوبارہ چیئرمین سینٹ اس کا ہو جائے، اس موقع کو بھی جانے دیا، اور جناب رضا ربانی، جن کی کہ بہت ہی عزت ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کے تمام سوچنے سمجھنے والوں میں، میڈیا میں، ان کو جناب زرداری صاحب نے اصرار کے باوجود، اپنی پارٹی کے دباؤ کے باوجود، انہوں نے جناب رضا ربانی کو ووٹ نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے رضا ربانی کو اس پوزیشن کے لیے نامنیٹ نہیں کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کا یہ سنہری موقع بھی جانے دیا جس کے ذریعے ان کی پارٹی کا چیئرمین دوبارہ منتخب ہو سکتا تھا، کیونکہ جناب رضا ربانی کے لیے بلا مشروط سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور دوسری سیاسی جماعتوں کی، بلکہ یہ کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں چیئرمین کے اگر جناب رضا ربانی کو نامنیٹ کر دیتے جناب آصف علی زرداری، پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ان کو ووٹ دے دیتی اور یہ ایک بہت ہی نایاب سچویشن ہوتی، مگر بہرحال جناب رضا ربانی سے جناب آصف علی زرداری کی ناراضگی ہے، اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کے بیانات، ان کے خیالات آصف علی زرداری صاحب کے بیانات اور خیالات سے نہیں ملتے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے سینئر رہنما ان کے حامی ہوں یا ان کے خیالات سے ان سے وہ اتفاق کرتے ہوں۔ اس پوری صورتحال میں یہ آج کا بہت اہم دن ہے اور جس کے نتیجے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے جناب صادق سنجرانی نے
چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور جناب سلیم مانڈوی والا نے ڈیپٹی چیئرمین کی حیثیت سے چیئرمین کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے تجویز کنندہ اراکین کے نام اور انتخاب کے طریقہ کار کا اعلان کروں گا۔ محمد صادق سنجرانی نے دوسرے امیدوار کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، لہذا ان کو قواعد و ضوابط کار انسلام میں کارروائی سینٹ 2012 قاعدہ نمبر 9 ذیلی قاعدہ 6 کے روح سے چیئرمین سینٹ منتخب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین آمین۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے 54 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آخر یہ کیسے ہوا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ بھی نظریاتی طور پہ بھی متصادم ہیں اور بے انتہا متصادم ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور انہوں نے آج چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے جناب صادق سنجرانی کو جتا دیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا ہے، یہ ناممکن ہونے والی کیفیت جو ہے، یہ کیسے اس نے اس کیفیت کو جنم دیا جس میں جناب رضا ربانی جیسا ٹاورنگ پارلیمنٹیرین جو ہے، جس کی کہ بے پناہ عزت ہے، جو کہ بآسانی کنسنسس چیئرمین سینٹ ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہوا، بلکہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے پروفائل میں، اور تمام کسی بھی اگر آپ میٹرکس میں اس کو رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب صادق سنجرانی ایز چیئرمین سینٹ اور جناب رضا ربانی ایز چیئرمین سینٹ، جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہو سکتا تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب صادق سنجرانی کون ہے؟ یہ ایک آج پاکستانیوں کا سب سے اہم سوال ہے۔ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں صادق سنجرانی کے بارے میں، وہ شخص جو کہ اس وقت سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین بن چکا ہے، اس کے بارے میں اس کا تعارف کیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی شاہ زیب جیلانی کی اس رپورٹ میں۔ 40 سالہ محمد صادق سنجرانی بلوچستان کی ایک نسبتاً غیر معروف شخصیت ہیں۔ ان کا تعلق ضلع چاغی سے ہے، جہاں کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ علاقہ ریکودک اور سیندک کے سونے اور تانبے کے ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن اس کا شمار بلوچستان کے غریب ترین اضلاع میں ہوتا ہے۔ ایک ایسے صوبے میں جہاں قبائلی اثر و رسوخ سیاسی وزن کا تعین کرتا ہے، صادق سنجرانی کا بلوچ عوام سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزارتے آئے ہیں، جہاں انہیں طاقتور اداروں اور شخصیات کے قریب آنے کا موقع ملا۔ ان رابطوں کے توسط سے ان کے خاندان کے لوگوں کو سیاسی اور کاروباری فیور ملتے گئے۔ صادق سنجرانی کے والد ضلع کونسل چاغی کے رکن منتخب کرائے گئے۔ ان کے ایک بھائی رازق سنجرانی کئی سال سے سیندک پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جبکہ دوسرے بھائی اعجاز سنجرانی حکومت بلوچستان میں معاون خصوصی لگائے گئے۔ صادق سنجرانی سن 98 میں میاں نواز شریف کے ساتھ تھے۔ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وہ سیاسی طور پر غیر فعال ہو گئے۔ پھر 2008 میں وہ پیپلز پارٹی سے جا ملے۔ اس دور میں وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں شکایتی سیل اور معائنہ کمیشن کے کوارڈینیٹر رہے۔ صادق سنجرانی کو پارلیمانی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں اور نہ ہی وہ کبھی کسی جمہوری جدوجہد کا حصہ رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک ان کے الیکشن سے بلوچستان کی کوئی خدمت ہو نہ ہو، ڈر یہ ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستان کا ایوان بالا کہیں ایک غیر فعال اور مفلوج ادارہ بن کر نہ رہ جائے۔ تو اس طرح سے جناب وہ یہ ہیں صادق سنجرانی، جو کہ اب چیئرمین سینٹ ہو گئے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، آزاد اراکین ہیں، ان کے گروپ کے تمام اراکین آزاد ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سینٹ کے حالیہ الیکشن میں سامنے آئے ہیں، جس کی ساکھ کے بارے میں کسی تعارف کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ شاکر سولنگی۔ بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ یہ بتائیے گا کیسے ممکن ہوا کہ جناب نواز شریف کا جو سیاسی دائرہ ہے آج وہ کس حد تک سکڑ گیا؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ان کی توقعات کہاں کہاں
آج پوری نہیں ہوئی؟ کہاں کہاں پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو سیٹ بیک ہوا ہے؟ جی بالکل خان صاحب، یہ بڑا یونیک قسم کا الیکشن ہوا ہے، اور سارا دن جو پارلیمنٹ میں صورتحال ہم دیکھ رہے تھے، اس طرح لگ رہا تھا کہ اعصاب شکن الیکشن تھا۔ تمام جماعتیں ڈسٹرب تھی، پریشان تھیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج فیصلہ کیا ہے، خود نواز شریف نے اپنا کینڈیڈیٹ آج اناؤنس کیا تھا۔ اس طرح ایم کیو ایم نے بھی آخری وقت بھی ملاقاتیں جاری رہیں، مطلب الیکشن آدھا گھنٹہ الیکشن میں رہتا تھا تو 3:30 بجے تک بھی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ کچھ پس پردہ قوتیں، غیر سیاسی قوتیں بھی اس میں انوالو بتائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز زرداری ہاؤس پہ جو ہم کھڑے تھے سارا دن جب اجلاس چل رہا تھا، تو ملک کی ایک نامور کاروباری شخصیت بار بار مسلسل زرداری ہاؤس کو انہوں نے 3-4 چکر لگائے، یقیناً وہ کسی اور جگہ پہ بھی جا رہے ہوں گے۔ تو عمران خان اور زرداری صاحب کو ایک صف میں کھڑا کرنے میں ثالثین کا جو کردار ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ بتائیے گا سولانگی صاحب کہ آج جو ڈائریکٹ سوال ہے امپورٹنٹ آج کا، جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان جو کہ جناب نواز شریف کے اتحادی رہے، ان کے اراکین نے کیا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا؟ جی یہ کلیئر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ووٹ تو دیکھے نہیں ہیں ہم نے کسی نے بھی، لیکن یہ اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے کہ جو 11 ووٹ ہیں ان میں ایم کیو ایم کے 5 ووٹ، 4 ووٹ مولانا فضل الرحمان کے، اور 2 جو فاٹا کے جو 8 میں سے 2 تھے، وہ یہ 11 ووٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کو شاید نہیں پڑے، یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو پڑے ہیں۔ آپ کے کیا خیال ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے سینیٹرز تھے ان سب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، وہ ان کو 100% مل گئے اپنے ووٹ؟ جی بالکل، اگر اس طرح ہے جو 11 ووٹ میں بتا رہا ہوں، جس طرح ایم کیو ایم کے، اور ایم کیو ایم نے تو بظاہر تو اعلان کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ سلیم مانڈوی والا کو نہیں دیں گے لیکن ان کو دیں گے صادق سنجرانی کو، تو وہ ایم کیو ایم کے بھی پڑے ہیں اور جے یو آئی کے بھی امکانات موجود ہیں کہ پڑے ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹ جو تھے وہ پورے تھے، جتنے ایوان میں موجود تھے انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، باقی مزید ووٹ جو ہیں ان کو نہیں پڑے۔ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے بھی ایک آدھا ووٹ ٹوٹا ہو، لیکن اس کی بھی کوئی تصدیق فی الحال نہیں ہو۔ اچھا سولانگی صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں یہ آزاد رکن ہیں اور پھر ان کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، کیا قانونی سچویشن ہے؟ کیا ان آزاد اراکین کو اب کسی سیاسی جماعت میں اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں کے اندر شامل ہونا ہے؟ اور کیا چیئرمین صاحب پہ بھی، سنجرانی صاحب پہ یہ لازم ہے کہ وہ بھی کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں یا وہ آزاد حیثیت برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جو اس حوالے سے ہم نے معلومات لی ہے کہ چیئرمین تو آزاد رہ سکتے ہیں، لیکن چیئرمین نے آج آخر میں اجلاس ختم کرنے سے پہلے آزاد اراکین کو مشورہ دیا کہ جنہوں نے کسی پارٹی میں جانا ہے تو 7 دن کے اندر، 7 دن کی مہلت دی ہے انہوں نے کہ وہ پارٹیاں جوائن کریں۔ اگر کوئی آزاد رہنا چاہے تو وہ آزاد رہ بھی سکتا ہے، کوئی باؤنڈنگ میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے آزاد ارکان موجود ہوتے ہیں فاٹا والوں کے علاوہ بھی، تو لیکن انہوں نے 7 دن کا وقت دیا ہے کہ 7 دن کے اندر جو جماعتیں جوائن کرنا چاہیں آزاد ارکان وہ 7 دن کے اندر جوائن کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ آزاد اپنی حیثیت آزاد رکھیں گے یا یہ کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف رغبت زیادہ ہے ان کی؟ جی ہماری بات تو ان سے ڈائریکٹ نہیں ہوئی، لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو تو نہیں شاید کریں، لیکن پیپلز پارٹی میں امکانات زیادہ تر ہیں، کیونکہ جو سنجرانی صاحب ہیں وہ آصف علی زرداری کے قریبی سمجھے جا رہے ہیں، اور ان کو آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کا 2008 میں کوآرڈینیٹر بھی مقرر کیا تھا، اور ویسے یہ کاروباری شخصیت ہیں، دبئی میں بھی ان کا کاروبار ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ 98 میں نواز شریف کے کوآرڈینیٹر رہے تھے، اس کے بعد پھر یہ غائب رہے، پھر 2008 میں زرداری صاحب نے مقرر کرایا تھا کہا جا رہا ہے، اور اب پھر زرداری صاحب نے ان کے لیے یہ گیم بنائی ہے۔ حالانکہ پوری پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری سمیت رضا ربانی کے حق میں تھی، لیکن آصف علی زرداری اکیلے تھے، اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور واقعی آج اسی طرح ہی ہوا ہے کہ زرداری سب پہ بھاری پڑ گیا۔ اپنی پارٹی میں سب
सब पे भारी पड़ गए ना, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का चेयरमैन नहीं बनवाया, उन्होंने एक आज़ाद को बनवा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का नहीं बनवाया, तो वो अपनी पार्टी पे भारी हो गए ना। पार्टी तो चाह रही थी कि वो बिल्कुल पार्टी पे भी भारी हो गए, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट जितवा सकती थी इत्तेहादियों के साथ मिलके, लेकिन इत्तेहादियों ने शायद उनका साथ नहीं दिया। तो मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये कहा जा सकता है कि उन पे भी भारी पड़ गया है जरदारी। रज़ा रब्बानी के हवाले से तो पार्टी पे भारी पड़ गया, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो मुस्लिम लीग नून, जिसकी अक्सरियत थी, उनके अरकान की ज़्यादा तादाद थी पीपल्स पार्टी से भी, और इत्तेहादी भी थे साथ में, वो कर सकते थे, इम्कानात मौजूद थे, कवी इम्कानात। मगर ये आपको पता है ना कि ये कैसे, ये सब कुछ कैसे हुआ है। ये जरदारी साहब पे तो इतना क्रेडिट तो ना देना, जरदारी साहब को इतने भी भारी नहीं हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, आपको पता है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कि ये सब कुछ कैसा हुआ ऐसे कि कुछ दिनों पहले जनाब इमरान खान ने इसकी इब्तिदा की कि अब जो आज रिज़ल्ट सामने आया है, उन्होंने इसकी इब्तिदा की थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी तमाम अरकान की सपोर्ट जो थी अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब के हवाले कर दी थी। फिर ये सपोर्ट पहुंची जनाब आसिफ अली जरदारी को। गोया कि जनाब इमरान खान बराह रास्त नहीं गए, फिर इमरान खान ने कि ये सपोर्ट जरदारी साहब से होती हुई बिलावल साहब तक पहुंच गई, जिन्होंने कि आखिर में ये गोल कर दिया। मगर जीत इनमें से किसी और जमात की नहीं हुई, जीत किसी और की हुई है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल आपने देखा अपोजिशन का आज के लिए आज का दिन है, उसका सेनेट का चेयरमैन भी जीत गया है, उसका डेप्यूटी चेयरमैन भी जीत गया है, और इस अंदाज से पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आने वाले महीनों के हवाले से एक नए सिमत की एक मुकम्मल तस्वीर भी बन रही है कि आइंदा पाकिस्तान की सियासी जमातें इलेक्शन 2018 के करीब पहुँचते और उसके बाद किस तरह से एक दूसरे के करीब आएंगी, और मुस्तक़बिल का जो नक्शा बनेगा उसमें कौन सी सियासी जमातें किसके करीब आ सकती हैं। इसमें एक चीज़ जो कि तकरीबन ना होनी थी, बल्कि बिल्कुल ही ना होनी थी, अनहोनी थी, वो भी होती नज़र आ रही है, और वो है जरदारी इमरान का करीब आना। इमरान खान जो कि जरदारी को हमेशा एक जिन अलक़ाबात से नवाजते हैं वो आपके इल्म में है, उनके सियासत के बारे में उनका क्या कहना है ये भी आपके इल्म में है। जरदारी साहब भी इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं ये आपके इल्म में है, लेकिन पिछले चंद दिनों में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए नया नहीं है, और ये दोनों शख्सियात एक दूसरे के करीब आती नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल ये इनडायरेक्ट है, बिला वास्ता एक दूसरे के करीब आ रही हैं, मगर वो दिन दूर नहीं जब ये एक दूसरे के करीब भी आ सकती हैं। ये जो मुआज़ा करिश्मा हमने देखना शुरू किया, ये पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं, जिसके नतीजे में आज का ये आपने एक बड़ा डेवलपमेंट देखी, जिसमें कि जनाब अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के नुमाइंदे जनाब सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट हो गए और सलीम मांडवीवाला डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, जो कि तकरीबन नामुमकिन नज़र आता था अब से कुछ रोज़ कबल। मगर इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब जनाब इमरान खान अचानक बलूचिस्तान के इन आज़ाद अरकान के पास पहुँचे और इनके नुमाइंदा अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के पास जाके उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सपोर्ट उनके हवाले कर दी। गोया कि उन्होंने पहला पास था, जो पहला पास अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को दिया, उसके बाद अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वो गेंद जनाब आसिफ अली जरदारी की तरफ लुढ़का दी, और बाकायदा एक इशारे पे उन्होंने अपना तमाम सवाबदीदी इख्तियार जनाब आसिफ अली जरदारी को मुंतकिल कर दिया। गोया कि बराह रास्त इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को वो सवाबदीदी इख्तियार नहीं दिया, मगर उसके लिए रास्ता था जनाब अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का, जो कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं। आपके इल्म में है कि वो एक ज़िमनी इलेक्शन में 500 वोट लेके प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर बने थे, और उसके बाद वो बलूचिस्तान सूबे के वज़ीर आला भी बन गए। ये पाकिस्तान की सियासत के बड़े ज़बरदस्त मंजर हैं जो हम अक्सर देखते रहते हैं। गोया कि जनाब इमरान खान ने पास दिया अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को, और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वो पास दे दिया जनाब आसिफ अली जरदारी को, और वो तमाम सवाबदीदी इख्तियार जो कि उनको PTI का मिला था वो उसी रोज़ जनाब आसिफ अली जरदारी को मुंतकिल हो गया। जनाब आसिफ अली जरदारी ने वो इख्तियार अपने पास नहीं रखा, और उन्होंने उस इख्तियार को अपने बेटे के हवाले कर दिया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कर दिया कि वो इख्तियारात जो उनके पास अब इमरान खान से होते हुए अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के रास्ते पहुँचे हैं, वो अब अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को दे रहे हैं, जिन्होंने कल इस सिलसिले में बिल आखिर गोल कर दिया, और जिसके नतीजे में जनाब सादिक सिंजरानी को
اس بے اختلاف کے اس گروپ نے اپنا سربراہ منتقل کر دیا، معاف کیجیے گا، اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، اور وہ آج چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت گئے، اور اسی میں شامل ہو گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ بھی، اور پھر اسی کیفیت کے اندر اب ڈیپٹی چیئرمین جناب سلیم مانڈوی والا بھی منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ منظرنامہ بنا کہ گیند کہاں سے ہوتی ہوئی کہاں پہنچی، اور پھر کہاں سے ہوتی ہوئی کہاں پہنچی، اور بالآخر گول ہو گیا۔ اور گول میں زبردست دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، نہ پی ٹی آئی جیتی ہے، نہ ہی ایم کیو ایم جیتی ہے، بلکہ اس گول میں اس میچ کے ریفری جیت گئے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ کلیمولا گیند کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ منظور جونیئر اور ماؤنٹ ٹیگ۔ کلیمولا خوبصورت دیتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 13 کی 13 اپنی سینٹ کی سیٹیں ہم چیف منسٹر بلوچستان کے حوالے کر رہے ہیں آج۔ اب ان کے اوپر ہے یہ نیگوشیٹ کریں، ہماری سیٹس، ان کے پاس 21 سیٹس ہیں، ان کی بعد میں ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی والوں سے، چیئرمین بلوچستان سے آنا چاہیے۔ اور خوبصورت خان صاحب کا بہت مہربانی کہ اس نے پہل کر دیا، اور زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ زرداری سے بھی توقعات ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ لیکن ثواب بھی اختیار ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ضرور استعمال۔ ہم اکٹھے ہیں، زرداری صاحب کے ڈسپوزل پہ رکھ دیا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ثواب دے دی، اختیار دے دی ہے، وہ اب فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے حق میں فیصلہ ہو۔ ان کی بڑی نوازش کہ مجھ پہ چھوڑا ہے فیصلہ، انشاءاللہ آپ سب نا امید نہیں ہوں گے۔ آپ کا اپنا چیئرمین کا امیدوار کون ہے؟ ڈکلیئر نہیں کیا ابھی تک؟ وہ تو بلاول بھٹو کریں گے۔ بلوچستان کا کینڈیڈیٹ سبرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کریں گے چیئرمین سینٹ کے لیے۔ اچھے طریقے سے آئے گا گول، خوبصورت گول۔ بہترین یہ پاس چلا عمران خان سے عبدالقدوس بزنجو سے گیند پہنچی جناب زرداری صاحب کے پاس، زرداری صاحب سے گیند پہنچی جناب بلاول بھٹو کے پاس، اور پھر حزب اختلاف کے تمام کھلاڑیوں نے مل کے گول کر دیا، مگر جیتی کوئی ان میں سے جماعت نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیتا صرف اس میں یہ جو اسکیم بنی جس میں یہ بہترین ایک دوسرے کو پاس دیا گیا، اس کے معمار جو ہے یہ میچ جیت گئے، اور بھرپور طریقے سے جیت گئے، اور بڑا بہترین اور مضبوط پیغام جو ہے وہ جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کے کیمپ کو بھی پہنچ گیا۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ یہ پورا معاملے کی ابتدا ہوئی سینٹ الیکشن سے جو کہ اس مہینے میں ہوئے۔ ابتدا میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی مبصر نہیں ہے، کوئی میڈیا چینل نہیں ہے جو یہ اس بات سے انکاری ہو کہ یہ کھلی منڈی لگی، کھلے عام نیلامی ہوئی، اور ممبران کھلے عام بکے، اور جی بھر کے بکے، اربوں روپوں کی ریل پیل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے ایوان بالا کا انتخاب ہوا، جس نے کہ آج اس پورے انداز میں اس چیئرمین سینٹ کو جنم دیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پہ متفق ہیں، تمام ٹیلی ویژن اینکرز کسی ایک نقطے پہ متفق ہیں، تمام ایڈیٹوریلز اخبارات کے ایک نقطے پہ متفق ہیں، وہ یہ کہ سینٹ کے الیکشن میں جو حالیہ الیکشن ہوئے، گزشتہ الیکشن کی طرح سے ایک منڈی لگی، نیلام عام ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا یا اس نیلام عام کو جاری رہنے دیا، اور یہ تمام چاروں صوبائی اسمبلیز کے ممبران جو کہ دراصل سینٹ کے اس الیکٹرل کالج کا حصہ ہوتے ہیں جو سینیٹرز بناتا ہے، ان تمام چاروں اسمبلیز میں کھل کر بولی لگی، اور جو بک سکتا تھا وہ بکا، اور جس انداز سے بک سکتا تھا، جتنی بھاری قیمت لے سکتا تھا اس نے لی۔ کروڑوں میں یہ ووٹ بکے ہیں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، مختلف اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 5 سے 7 ارب روپے جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں۔ صرف پیپلز پارٹی کسی صورت میں 8 سے زیادہ نشستیں نہیں لے سکتی تھی، اس نے 10 جیتی، اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا ایک بھی سینیٹر نہیں بن سکتا تھا، لیکن وہاں بھی پیپلز پارٹی نے سینٹ کی 2 نشستیں لے لی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے چودھری سرور گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطلوبہ اراکین نہیں تھے پنجاب اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود وہ پنجاب اسمبلی کے ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہو گئے۔
الیکشنز کی حقیقت اور کس طرح سے کام ہوتے ہیں، خاص طور پر سینٹ کی الیکشن جناب زرداری صاحب شاید پاکستان کے کسی دوسرے سیاسی رہنما سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے سینٹ الیکشن سے قبل ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں تو اس پہ اربوں خربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا یعنی کہ ان کے مخالفین میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ پیسے خرچ کر چکے۔ زرداری صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ سینٹ الیکشن بھی جیت کے جتائیں گے اور چیئرمین سینٹ بھی جیت کے دکھائیں گے، یہ وعدہ ان کا پورا نہیں ہو سکا۔ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو اپنی جیب سے بھی دینا پڑے گا، تو وہاں یہ اربوں خربوں ٹربوں نہیں لگا سکتے، اتنا دل ہی نہیں ہے۔ آپ تیار ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ ہم بلوچستان سے بھی جیتیں گے، سندھ سے بھی جیتیں گے، کے پی سے بھی جیتیں گے اور پنجاب سے بھی جیتیں گے۔ بلوچستان کی حکومت شاید آپ کی اب نہ رہی، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، ہم صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سینٹ الیکشن ہوئے اس کے بعد سے مسلسل تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پہ اکٹھا ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پاکستان کے تمام صحافی، اخبارات، میڈیا کے سینٹ پہ کھل کے نیلامی ہوئی ہے، بولیاں لگی ہیں، لوگوں نے، ممبران نے، صوبائی اسمبلیوں نے جہاں جہاں موقع لگ سکتا تھا اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور اس پہ تمام سیاسی جماعتیں الزام لگاتی نظر آئیں۔ ایسا حق کون سی پارٹی کو پہنچتا ہے جس کا ایک بھی بندہ کسی صوبے میں نہ ہو اور وہاں سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کھڑا کر دے؟ یہیں سے پتہ لگتا ہے انہوں نے دھاندلی کی ہے یا نہیں کی۔ یہ الیکشن نہیں ہوئے، پیسہ چلا ہے، 4 کروڑ روپے پہ بکے ہیں لوگ۔ ہماری اسٹیٹ کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا، اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ چودھری سرور نے اتنے سارے ووٹس فرسٹ پریفرنس پہ کیسے نکالے تھے پنجاب اسمبلی سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نون جناب نواز شریف کو اپسیٹ ہوا ہے۔ آج بڑا جھٹکا ملا جناب نواز شریف کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ ان کا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین آج اس انتہائی اہم کانٹیسٹ میں ہار گیا۔ جناب راجہ ظفر الحق اور عثمان کاکڑ آج جناب صادق سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا سے یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہار گئے، اور سن 2018 کے الیکشن کے حوالے سے اس سمت کی جانب میں آج جو ایک بہت اہم موڑ تھا، اس نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی یا ان کا دائرہ جو انفلوئنس ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ آج کے اس الیکشن نے بات واضح طور پر نظر آئی کہ جب بہت شدید ضرورت تھی تو جناب نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کے دائیں سے کبھی اچانک سے ہمیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سرکتی نظر آئی، اور کبھی دائیں سے نہیں تو بائیں سے متحدہ قومی موومنٹ بھی اپنی سپورٹ کو پیچھے کھینچتی نظر آئی، اور اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایتیوں میں محض پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان کی نیشنل پارٹی رہ گئی، گویا کہ انفلوئنس اور دائرہ جو انفلوئنس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ صورتحال دیکھنے میں آئی کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں، ان کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج جو کہ اس سے پہلے تقریباً انہونی بات تھی اور ہر صورت میں ناممکنات میں تھی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آتی نظر آئی۔ سن 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے سینیٹرز نے پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب زرداری کے کینڈیڈیٹ جناب سلیم مانڈوی والا کو ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن جتایا۔ یہ تحریک انصاف کے ہی ووٹ تھے جس نے سلیم مانڈوی والا کی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ یہ صورتحال اس بات کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہے کہ سن 2018 کے الیکشن میں حزب اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اور چاہے 2018 کے الیکشن میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہنگ پارلیمنٹ سامنے آتی ہے تو اس صورت میں ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتحادی کی صورت میں آئندہ آنے والی ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ خط کھچ گیا ہے، اور خط تنسیق کے ایک جانب وہ قوتیں ہیں جو نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں، دوسری جانب وہ قوتیں ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایتی ہیں اور جن کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب
جو کہ نواز شریف مخالف قوتیں ہیں ان کی قوت میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، جس کی بھرپور ترجمانی آج ہوئی ہے اور جس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ قوتیں ہر صورت میں توانائی ان میں آتی جا رہی ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، جس کے حوالے سے آج سوشل میڈیا اور تمام جو دوسرے حوالے سے اشارے ہیں وہ واضح طور پہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج اس کی جانب اس حوالے سے کچھ احتجاج بھی کرتے نظر آئے، اس کے حوالے سے گریہ کرنا بھی نظر آئے ہمیں نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب حاسم بزنجو، جن کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور آج جب سینٹ الیکشن کے ریزلٹس آ گئے تو وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں معاف کیجیے گا سینٹ آف پاکستان میں بہت ہی جذباتی انداز میں انہوں نے خطاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ ہار چکا ہے، آج پارلیمنٹ مکمل طور پہ ڈیمونائز ہو چکا ہے، آج عملی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بالادست طاقتیں پارلیمنٹ سے زیادہ بالادست ہیں، اور اس بالادست طبقے نے آج اس ہاؤس کو پاکستان میں منڈی بنا کے ثابت کر دیا کہ یہ میں آپ کو منڈی بھی بنا سکتا ہوں جسے تم پارلیمنٹ بولتے ہیں۔ اور چانڈیو صاحب پارلیمنٹ جیت جاتا، ذوالفقار علی بھٹو بھی جیتا، بے نظیر بھی جیت جاتا، جب رضا ربانی کو آپ چیئرمین بناتے تب پارلیمنٹ جیتا، بے نظیر جسے ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں، ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ دو، کہتا نہیں ہے۔ واٹ از دس؟ یہ سوال آپ قسم کا کے کہیں، آپ کے کتنے لوگوں نے آپ کو کہا یہ ہے؟ کیوں؟ واٹ از دس؟ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر اور سینٹ کے رکن پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون، آپ لوگ یہ نتیجہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے، ان ایکسپیکٹڈ نتیجہ ہے آپ کے لیے؟ جی تقریباً کافی حد تک ان ایکسپیکٹڈ تھا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ان ایکسپیکٹڈ نتائج آنے کا رواج ہے، تو آج بھی وہی ہوا جو 1990 کی دہائی میں ہوتا چلا ہے یا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، تو کچھ اچھمبا نہیں تھا مگر متوقع نہیں تھے یہ نتائج۔ مگر جب توقعات ہی یہ ہوتی ہے تو آپ کی تیاری نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اگر اتنی جہاں دیدہ سیاسی جماعت ہے، آپ تو خود اس تمام چیزوں کا حصہ بھی رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ پھر آپ کی تیاری نہیں تھی گویا۔ نہیں، اب پتہ نہیں آپ کس چیز کو تیاری کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج صبح جب ہم ہال میں گئے ہیں تو 53 ووٹس کی کمٹمنٹس تھیں، وہ ساری کمٹمنٹس میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، مگر جب ڈبہ کھلا تو اس میں 46 ووٹس تھے، سو آبویسلی 7 ووٹ کے قریب جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ وہ ہمارے کون سے دوست تھے یا کون سے سینیٹرز تھے جو ہمیں کمٹمنٹ دے چکے تھے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں وہ کیا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود، ساتھ بیٹھنے کے باوجود، کمٹمنٹس دینے کے باوجود، آج صبح جب وقت آیا مہر لگانے کا تو انہوں نے کہیں اور مہر لگائی۔ یہ ان کا حق ہے، ہم ان کے حق کا احترام کرتے ہیں، لیکن کیفیت تو آیا آپ ہے نا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایم کیو ایم نے شاید آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، انہوں نے ووٹ نہیں دی، تو یہ جب آپ 7 گن رہے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم کے 4-5 کو بھی گن رہے ہیں جنہوں نے کمٹمنٹ کے باوجود ووٹ نہیں دی۔ جی بالکل، جی کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 57-58 کا نمبر دے رہے تھے، اس میں ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی، لیکن آج جو میں آپ کو 53 کا نمبر دے رہا ہوں اس میں نہ ایم کیو ایم تھی اور نہ فاٹا تھی موجود، تو آبویسلی ایم کیو ایم اور فاٹا کے علاوہ کچھ ایسا شب خون مارا گیا یا کچھ ایسا ذہن میں گمان آیا ہمارے دوستوں کو، کبھی خدائی بھی انسان کے ذہن میں گمان آ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے آج صبح یا کل رات کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے اسے ایفا نہیں کرنا۔ خیال یہ ہے کہ شاید آپ سے کمٹمنٹ کے باوجود جے یو آئی نے ان کے سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا آپ کو۔ یہ مجھے نہیں معلوم جی، اور میں بالکل حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس پہ تبصرہ صرف جے یو آئی کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے دوست تھے جنہوں نے کمٹمنٹس دی تھیں، اس وجہ سے میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ جے یو آئی ایف نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اگر آپ کے پاس ہے تو وہ علیحدہ بات ہوگی۔ ہم قیاس کر رہے ہیں، لیکن آپ کیونکہ اس معاملے کے بہت ہی امپورٹنٹ فریق ہیں، کچھ اس قسم کا خدشہ ہے کہ کچھ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز نے آپ کو ووٹ نہ دیا ہو؟
جی آپ نے بلوچستان دیکھا تھا، بلوچستان میں جتنے لوگ جن نے بغاوت کی اور ایک دم سے ایک نئی وہ جس کو ایک خاص اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ایک نئی پارٹی یا نیا آزاد گروپ بنایا گیا، تو بالکل ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن ہمارے پاس اس بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ مگر آج کا الیکشن جو ہے اس میں کافی مماثلت نظر آتی ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہوا اور آج کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، ان دونوں مارکوں میں کافی چیزیں قدر مشترک ہیں۔ لیکن اس الیکشن کے بعد ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا دائرہ آف انفلوئنس ہے وہ شرنک ہوتا لگ رہا ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا دائرہ جو ہے وہ پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ڈیپٹی چیئرمین کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا، گویا کہ حزب اختلاف کی اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے سے قریب آتی جا رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو جماعتیں تھیں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ جمعیت علماء اسلام آج برملا آپ کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی، اور بھی متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد ایک دم دوڑ گئی۔ تو یہ یہ ٹرینڈ بن رہا ہے، یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ خان صاحب آپ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ کو تو بالکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، لیکن میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ جتنا گھیرا ڈرائنگ روموں میں اور سموک فلڈ رومز میں ہمارے ارد گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی دائرہ جو ہے وہ وسیع و عریض ہوتا جا رہا ہے عوام میں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کل کا جلسہ دیکھا ہوگا یا پرسوں کا جو پنڈی میں ہوا، آپ نے دیکھا وہ اس سے پہلے جتنے جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ پشاور میں ہوں، چاہے وہ فیصل آباد میں ہو، چاہے وہ جڑاں میں ہو، چاہے وہ کوٹ مومن میں ہو، آپ نے الیکشنز کے رزلٹ بھی دیکھ لیے ہیں، اور آج کا بھی جو کچھ ہوا ہے کہ کل کے ایک دوسرے کے اوپر اوئے توئے کرنے والے لوگ جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے زبان استعمال کی ہوئی ہے زرداری صاحب کے متعلق، اور جو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں ان کے متعلق، اور جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارے الیکشن چھینے، پیسے کا استعمال کیا، اور جیسے زرداری صاحب ابھی آپ خود دکھا رہے تھے کہ کہہ چکے ہیں یہ اربوں خربوں کا کھیل ہے، تو یہ اربوں خربوں کا کھیل کھیلنے والے لوگ جو ہیں، جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی بیٹل جیت جائیں، مگر جنگ کیسے جیتیں گے؟ یہ عوام بکاؤ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اربوں خربوں وہ لوگوں میں لے کر جائیں اور لوگوں سے ان کی ضمیر بیچنے کی فرمائش کریں، اور لوگ چند ٹکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ جو لاکھوں لوگ باہر نکل رہے ہیں، یہی آپ کو آنے والے الیکشن میں یہ جو آج کا رزلٹ نظر آیا ہے، اس کا خمیازہ ان تمام جماعتوں کو الیکشن میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ اپنا کتبہ لکھ رہے ہیں، سیاسی کتبہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور روش ڈیولپ کر رہی ہے، یہ بھی پچھلے 48-52 گھنٹوں کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، کہ یہ جو عوام میں جاتے ہیں، جناب نواز شریف، جناب آپ کے دوسرے سینئر رہنما، کہ وہاں ایک غیر معمولی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جوتا مار دیا نواز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب پہ اینٹ پھینک دی، کوئی یہ بھی تو ایک روش جنم لے رہی ہے، اور اس پوری صورتحال میں جو عوامی رابطے کی سچویشن ہے وہ بھی تو ڈیفر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، یہ اب سے لے کے الیکشن تک جس عوامی محبت پہ آپ کو ناز ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی حوالے سے یہ رسپانس بھی آ رہا ہے۔ جی میرے خیال میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسی حوالے سے یہ رسپانس آ رہا ہے۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر جگہ پہ نکل رہے ہیں، اور الیکشنوں کے اندر دگنے سے زیادہ ووٹ جو پی ایم ایل این کو مل رہے ہیں، آپ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے تو جواب دینا ہے، اور اگر روکنا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ غدر ہونا ہوگا، اور اگر کچھ غدر ہونا ہوگا تو کسی کو غدر کرنا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سڑک کے اوپر جو ہو رہی ہیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں رواداری نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جن اقدار کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور جس شرافت کا مظاہرہ اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں چاہے ہم سے ہو یا کسی اور سے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس پہ ذرا تھوڑا سا اور سوچوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس وقت کیوں ہو رہا ہے جب ایک جلسہ ایک سوا لاکھ کا ہو گیا ہے، 20-25 ہزار سے شروع ہوا، سوا لاکھ تک آ گیا، تو وہ آبویسلی کوئی ایسی کلیش کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد کوئی ہنگامہ آرائی ہو اور یہ جلسے ولسے نہ ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اگر ہم اس کے نتائج دیکھیں تو یہ بات بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب عمران خان نے اس معاملے میں سب سے زیادہ میدان مارا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف 13 ووٹ تھے، ان کے پاس 13 سینیٹرز تھے، مگر انہوں نے اپنے عزم کے مطابق نہ جناب نواز شریف کے اور نہ ہی زرداری کے کینڈیڈیٹ کو
چیئرمین سینٹ بننے دیا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی سمرسالٹ کی ہے، الٹی انہوں نے قلع بازی کھائی ہے، اور اپنی پارٹی کے اسٹیٹڈ گول کے حوالے سے اور جو ان کا پوری اپنی پارٹی کے فالوور سے ہمیشہ ان کی پوری پارٹی کا وعدہ تھا، آج انہوں نے جناب آصف علی زرداری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے لیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا تحریک انصاف کے ووٹس کی وجہ سے یہ آج الیکشن جیت گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا جواب جناب عمران خان کو بہرحال دینا ہوگا۔ ان کی پارٹی کے ایک رہنما سے پوچھ لیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد سیاسی مبصرین سوچ رہے ہیں، بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ آج ونر کون ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور زرداری صاحب نے چمتکار دکھایا اور انہوں نے اپنی موومنٹس کے ذریعے اپنی چیئرمین شپ جو کہ ان کی پارٹی کو مل سکتی تھی رضا ربانی کی صورت میں، اس کو قربان کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو چیئرمین سینٹ نہ ہونے دیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو چیئرمین سینٹ نہیں ہونے دیا، اپنا ڈیپٹی چیئرمین بنوا لیا جناب سلیم مانڈوی والا کو، اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بالآخر انہوں نے مجبور کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنی ڈٹرمنٹ پوزیشن سے جو اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اس سے نکل جائے اور وہ جناب زرداری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے، جو آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور سلیم مانڈوی والا کو ڈیپٹی چیئرمین بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے تمام اراکین نے ان کو ووٹ دیا۔ مگر اس پوری صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک بات بہرحال یقینی ہے، وہ یہ کہ آج کی پوری صورتحال کے دراصل ونر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا گول یہ تھا کہ وہ کسی صورت سے اس بات کو ناممکن بنائے کہ ایک جانب نواز شریف صاحب کا کینڈیڈیٹ چیئرمین سینٹ نہ ہو اور دوسری جانب جناب زرداری کا کینڈیڈیٹ چیئرمین سینٹ نہ ہو۔ یہ ان کا اور ان کی پارٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ گول تھا، جو انہوں نے محض 13 ووٹوں کی بنیاد پہ 13 سیٹ جو ان کے پاس تھی اس سے انہوں نے مینج کیا، اور اس طرح سے انہوں نے مینج کیا کہ انہوں نے یہ اس بات کو یقینی بنایا کہ نہ زرداری کا چیئرمین سینٹ ہو، نہ نواز کا چیئرمین سینٹ ہو، ایک آزاد رکن جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائے، جو کہ محض 13 ووٹ کی بنیاد پہ وہ نہیں کر پاتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، بہت مشکل ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات پہ سمجھوتا نہیں کیا کہ وہ چیئرمین سینٹ کے لیے جناب آصف علی زرداری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بھی پیدا ہوئی۔ مگر آج جب ان کے اراکین نے ڈیپٹی چیئرمین کے لیے جناب زرداری کے کینڈیڈیٹ سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دیا، اس نے اس گنجائش کو جنم لیا کہ شاید یہ دونوں سیاسی جماعتیں اسی انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، اور وقت آنے پہ ایک دوسرے کے ساتھ جناب زرداری اور عمران خان موانخہ کر لیں گے، اور سن 2018 کے الیکشن میں یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو جو مخلوط حکومت بنے گی اس پہ جناب زرداری اور جناب عمران خان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے، جو ان کے نامزد کردہ اراکین ہوں گے، وہ ایک حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ملاپ ہو جائے گا جس کی آج ابتدا ہو گئی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی سینئر رہنما جناب عمران خان کے بھی بہت قریبی معتمد ہیں محترم شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ فرمائیے گا، آج ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جناب عمران خان کی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس میں ایک بہت بڑا یو ٹرن ہم نے آج دیکھا پریکٹیکلی۔ عمران خان صاحب نے آپ سب سے مل کے جو میڈیا سے بات شیئر کی تھی وہ یہ تھی۔ تحریک انصاف کی ابھی ہم کور کمیٹی کی ہم نے میٹنگ کی ہے، ساری ہم نے رائے لی اپنے سندھ سے بھی، پنجاب سے، پختونخوا سے بھی، اور سارے بلوچستان سے۔ سب کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی کہا ہے کہ بلوچستان کو چیئرمین شپ ملنی چاہیے اور ڈپٹی ہونا چاہیے فاٹا سے، اور سب کا یہ بھی متفق، ساری ہماری پارٹی اس پہ ہے کہ ہم نہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے ہمارے سینیٹرز، اور نہ دیں گے پیپلز پارٹی کو۔ میٹنگ میں کنسنسس ہے ساری جگہ سے پارٹی میں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے سینیٹرز تیار نہیں ہیں۔ کیسے ہوا شفقت صاحب یہ کنسنسس ہے؟ سندھ نے، پنجاب نے، خیبر پختونخوا نے، پوری کور کمیٹی نے فیصلہ دے دیا،
خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دیں گے, کسی پوزیشن کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے آپ کی پارٹی میں راتوں رات سچویشن بدل جاتی ہے؟ کامران جی, اس سے بڑا ماسٹر سٹروک اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کل 13 ووٹ ہیں اور آپ کے 2 بڑے میجر اہداف ہیں. ایک آپ کا ہدف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بندہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نہ بنے, آلدو ان کے پاس 33 ووٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بندہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نہ بنے, اور اس کے لیے حالانکہ ان کے پاس 20 ووٹ ہیں. تو 13 ووٹوں کے ساتھ اس کو آپ کیسے منور کریں؟ تو اس کا ہم نے ایک, اور بڑا مشکل تھا یہ فیصلہ, آسان نہیں تھا, بڑا پریشر تھا پارٹی کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہم نے پبلکلی ڈکلیئر کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو زرداری صاحب باشگاف اعلان کر رہے تھے, اور الیکشن سے پہلے بھی کیا تھا انہوں نے, کہ جی میرا چیئرمین سینٹ ہوگا, تو ان کو مجبور ہو کہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑی. اور مجبور وہ اس لیے ہوئے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا چیئرمین ہو. تو ہم نے ان کی اس چیز کو بھی بھانپا, اور اس چیز کو بھانپ کے جو ہم نے سٹینڈ لیا, اس کی وجہ سے وہ ساتھ آئے, شفقت صاحب اس پوزیشن کو آپ کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں؟ اس پوزیشن کو کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی پوری پارٹی کا فیصلہ تھا, پوری پارٹی کا کور کمیٹی کا تمام, جو خان صاحب نے بتایا اس میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ صرف چیئرمین, انہوں نے کہا کبھی ہم پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے, اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے فاٹا کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. یہ آپ کی پارٹی کا, تو یہ جو آپ نے تبدیلی کی, یہ کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں, آپ نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی نے آج ڈپٹی چیئرمین بنوا دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج وہ زرداری جس کو آپ بیماری کہتے ہیں, اس کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ دیا ہے. کامران جی, ڈپٹی چیئرمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑا مقصد سامنے تھا, بڑا مقصد یہ تھا کہ دونوں کو چیئرمین سینٹ شپ سے دیا. آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کتنا امپورٹنٹ آدمی ہے. اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو کون پریزیڈنٹ ہوتا ہے؟ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ. اور اگر ممنون صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر کے طور پہ اپنے, لیکن اب ہم جس طرف جا رہے ہیں شفقت صاحب, ہم ڈپٹی چیئرمین کی 2018 کے الیکشن میں جا رہے ہیں, بڑے مقصد کے لیے 2018 کے الیکشن کے بعد جو مقصد ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا. پھر تو وزیر اعظم کا الیکشن کی بات ہو رہی ہوگی. پھر اس صورت میں یہ جو کنٹینجنسیز آپ کے سامنے آئی ہیں کیسے رد کر دے عوام؟ یا اگر ہے تو آپ ایسا کہیں کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے وزیر اعظم بنائیں گے, آپ کابینہ بنائیں گے, تو پھر کیوں خواہ مخواہ میں اتنا ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کی آپ نے درگت بنا کے رکھ دی ہے پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے. اب چھوڑے نا اس بات کو. نہیں, ہم بالکل زرداری کے ساتھ کہیں بھی نہیں چلیں گے, نہ چلنا چاہتے ہیں. ایک بڑا مقصد تھا, بڑا مقصد کو سمجھیں آپ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر بلوچستان سے جن کے کل 6 ووٹ تھے, کیسے کیا وزیر اعظم بننا بڑا مقصد نہیں ہوگا؟ سن 2018 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنانا, حکومت بنانا, وہ بڑا مقصد نہیں ہوگا شفقت صاحب؟ وہ بڑا مقصد نہیں ہوگا, وہ تو عظیم ترین مقصد ہوگا. تو سن لیں, اگر میری گزارش سن لیں نا, کہ اگر اس بڑے مقصد کو ہم ذہن میں نہ رکھتے اور ہم یہ سٹینڈ نہ لیتے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ آتے؟ یہ بالکل نہ آتے. باقی رہ گیا مستقبل کی بات. مستقبل کی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سے ہمیں زرداری, آصف علی زرداری بالکل قابل قبول نہیں ہے. آصف علی زرداری کی کوئی بھی چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم مل کے آئندہ حکومت بنائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر آج نعرے تو لگ گئے نا, اور آپ کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ڈیسک بجا رہے تھے سینٹ میں جب نعرے لگ رہے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, ایک زرداری سب پہ بھاری. اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, اس وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ نے ووٹ دیا ان کے کینڈیڈیٹ کو. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اس میں, وہ تو زرداری کو ہوا ہے. کیونکہ زرداری کے جو کلیم تھے کہ ہم چیئرمین سینٹ بنا دیں گے, ہم یہ آئندہ, بابا چیئرمین سینٹ ان کے ہاتھ سے نکل کی 20 ووٹوں سے وہ مجبور ہو گئے 6 لوگوں کو, 6 سینیٹر جو تھے انڈیپینڈنٹ, ان میں سے ایک کو بنانے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو اس کو کہوں گا جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے تحریک انصاف کی اور عمران خان کی, کہ ہماری حکمت عملی سے وہ ممکن ہوا جو کہ بظاہر ناممکن لگتا تھا کہ یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا. شوکت صاحب, میں نے خود عرض کیا کہ ونر ہیں عمران خان اس صورتحال کے اندر, مگر آپ کا ووٹر یہ سمجھنے میں مجبور ہو رہا ہے, اور اس نے
آج یہ ونر تو بن گئے، لیکن اس وننگ پوزیشن کے اندر یہ بات پنہا ہے کہ کل وہ زرداری جس کو کہ آپ بیماری کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے گنجائش بنا لی ہے نا، اس پارٹی کے ساتھ گنجائش بنا لی ہے، بنائی نہیں ہے خالی ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے. تو یہ آئندہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے، پھر الیکشن اور الیکشن کے بعد جب حکومت سازی کا عمل ہوگا تو یہ آپ نے ایک ابتدا کر لی ہے، اس کو کیسے نیگیٹ کریں گے، اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے؟ میں آپ سے گزارش کروں، جو ووٹر ہے نا پاکستان کا، بلکہ دنیا کے ووٹر بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا ووٹر بہت سمجھدار ہے اور ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ہمیں جس طریقے سے پیغامات آ رہے ہیں ہر طرف سے، ہمارا ووٹر بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. عمران خان صاحب کو مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام ہے. پھر وہی اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں، کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ایک طرف 33 ووٹوں والی جماعت، ایک طرف 20 ووٹوں والی جماعت، اور ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر فرام بلوچستان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو بہت میرا خیال ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنا دیا. مگر شفقت صاحب یہ بھی تو ناممکن تھا کہ پی ٹی آئی والے آصف علی زرداری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور اس کو ڈیپٹی چیئرمین بنا دیں. یہ بھی تو ناممکنات بھی تو ممکن ہو گئی ہے نا، اور اس ممکن نے کئی ممکنات کو جنم دے دیا ہے. نہیں، میں یہ گزارش کروں گا، ڈپٹی چیئرمین بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ ڈپٹی چیئرمین تو ایک بہت معمولی سی چیز کر کے اتنا بڑا مقصد حاصل کر لیا. ڈپٹی چیئرمین کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل زیرو. چیئرمین سینٹ کی بہت امپورٹنٹ حیثیت ہے. چیئرمین سینٹ جو ہے ایک لحاظ سے آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، ان دا سینس کہ اگر پریزیڈنٹ نہ ہو تو چیئرمین سینٹ پریزیڈنٹ بنتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنتا ہے. شفقت صاحب، ڈپٹی چیئرمین کی بھی حیثیت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، چیئرمین کی بھی حیثیت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، صدر کی بھی کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے، اور وزیر اعظم کی بھی کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی میں کے اندر کیا ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی بڑی کوشش تھی، آخر وقت تک اپنے ابو کو منانے کی وہ کوشش کرتے رہے کہ رضا ربانی کو بنا دے، ہمارا چیئرمین سینٹ ہوگا، ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا، سینٹ کے وقار میں اضافہ ہوگا. پھر آخر کار انہوں نے کہنے لگے کہ اگر آپ رضا ربانی کو نہیں مناتے تو کسی کو بنا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ ہو، چاہے ہم ہار جائیں. مگر ان کی چلی نہیں کوئی، اور بلاول کے پاس ابھی فی الحال ویٹو کا حق ہے نہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج آدھی کامیابی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب آصف علی زرداری کا مسلسل یہ کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ ان کی پارٹی کا ہوگا، لیکن وہ تو نہ ہو سکا. لیکن ڈیپٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ضرور منتخب ہو گیا. اس حوالے سے یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے بڑی شدید بحث رہی ہے، بہت شدید مباحثہ ہوا ہے کہ جناب رضا ربانی کو کیوں چیئرمین سینٹ نامزد نہ کر دیا جائے، جب پاکستان کی دوسری تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان کے حمایتی ہیں. اس سے سینٹ کی سربلندی بھی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین سینٹ کی پوزیشن بھی رہے گی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. ہماری اطلاعات ہیں اور حتمی اطلاعات ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا پرزور اصرار تھا کہ ہمیں جناب رضا ربانی کو ہی چیئرمین سینٹ کے لیے دینا چاہیے، ان کو نامزد کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین سینٹ کی پوزیشن رہے گی، بلکہ سینٹ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پروفائل میں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، بہت بہتری آئے گی. جناب بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے کافی ہماری اطلاعات کے مطابق فکر مند تھے. جو ریمارکس جناب آصف علی زرداری کے رضا ربانی صاحب کے حوالے سے آ چکے تھے، اور جناب فرحت اللہ بابر اس حوالے سے جو بے چین ہیں، اور اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں انہوں نے کئی بار ملاقاتیں کی رضا ربانی سے بھی اور خود فرحت اللہ بابر سے بھی. اس کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم رضا ربانی کو ٹکٹ نہیں دے رہے تو پھر بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ نامزد کریں، اور چاہے ہم وہ الیکشن ہار جائیں لیکن ہمیں اپنا الیکشن ہمیں اپنے امیدوار کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کی ہوا وہی جو جناب آصف علی زرداری چاہتے تھے، اور اس کا بہرحال جب اعلان تھا، جب جناب صادق سنجرانی کا اعلان ہوا تو وہ جناب آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو زرداری سے ہی کیا. یہ پیپلز پارٹی کی اندرونی ڈیولپمنٹ رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری منظور احمد، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. یہ صحیح ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اصرار تھا کہ رضا ربانی صاحب کو ہی ہم چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیں؟
دیکھیے یہ پارٹی کے اندر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ، اور کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ ڈیبیٹ جاری تھی، اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ جب زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں نواز شریف کی سپورٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت، اس کے بغیر اگر آپ جیت سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی پہ بھی، تو اس کے بغیر یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کے بغیر یہ نمبرز گیم ہے، جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن چودھری صاحب یہ تو بڑی بات تھی نا کہ آپ کا ایسا کینڈیڈیٹ ہے، آپ کی پارٹی پارٹی کا جو ازلی اور ہمیشہ سے جو آپ کے اتنے بڑے لائلسٹ ہیں اور آپ کے وفادار ہیں، وہ اتنی ان کی فگر ہے کہ ان کو نواز شریف بھی مجبور ہے، ان کو دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز، جماعت اسلامی بھی، جمعیت علماء اسلام بھی، کہ ہم ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ایون جو آپ کا ورسٹ اینیمی وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے آدمی کو ووٹ دینا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اگر چودھری اعتزاز احسن ہوں، اگر میاں رضا ربانی ہوں، اگر فرت اللہ بابر ہوں، تاج حیدر صاحب ہوں، یہ ایسے نام ہیں جن کے جو کسی ناتعارف کے محتاج ہیں، نہ ان کی عزت میں کسی جگہ پہ فرق ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ہی یہ نام ہو سکتے ہیں نا۔ مثلا اگر چودھری اعتزاز صاحب ایک پوری تحریک سے لائیں پیپلز پارٹی کے خلاف، واپس آئیں، سینیٹر بنے اور پھر اپوزیشن لیڈر بن جائیں، یہاں پہ تو چودھری نثار نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اگلی میٹنگ میں بلایا نہیں گیا، تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک ڈیبیٹ تھی، ہیلدی ڈیبیٹ تھی، فائنل جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میاں رضا ربانی کوئی شک نہیں، لیکن کیا پچھلی بار میاں رضا ربانی نہیں تھے؟ تب یہ سارے دوست ہمارے، میرے لیے حاصل بزنجو صاحب میرے کامریڈ ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن پچھلی بار بھی تو رضا ربانی تھے نا، اس وقت کیوں نہیں ووٹ دے رہے تھے؟ باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میاں نواز شریف کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس وقت تو ایم کیو ایم کے فیصلہ کن ووٹ تھے، تو مولانا فضل الرحمان نے تو آج بھی ان کی پارٹی ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہے، لیکن ووٹ ہمیں کیا ہے، دونوں جگہوں پہ ووٹ کیا ہے، اس کی بھی ریزنز ہیں۔ یہ یقینی بات ہے چودھری منظور صاحب کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی، ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، JUIF نے۔ نیچرلی دیکھیے نا، اس کی ریزنز ہیں، اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ میں آپ کو دو ریزنز بتاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ اس وقت اس الائنس میں بیٹھے ہیں بلوچستان کے اندر جن کا کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب تھے، اور دوسرا وہاں پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا تھا جو کاکڑ صاحب تھے، اس کے مقابلے میں ہمارے مانڈوی والا صاحب تھے، تو جو مانڈوی والا ہیں وہ اس لیے ایکسیپٹیبل ہوئے کہ وہاں پہ پشتون بیلٹ کے اندر پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا آپس میں کنٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو دینا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اس میں تو کوئی، لیکن چودھری صاحب یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو آج مولانا فضل الرحمان نے اگر آپ کو یہ بڑا کنسیشن دیا کہ آپ کے چیئرمین کو بھی ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ، اور ڈیپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کو بھی ووٹ دیا، تو یہ کیا کوئی گرینڈ انڈرسٹینڈنگ JUI یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی؟ نہیں، ایک تو زرداری صاحب کا ریلیشن ان کے ساتھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن آپ دیکھیے نا جو ابھی وہاں پہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، اس وقت ابھی تک وہ الائنس میں اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس حکومت کی بجائے انہوں نے اس اپوزیشن کے جو لوگ، جب جو نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اس کا اہم حصہ ہے، وہاں پہ وہ کولیشن پارٹنر ہے وہاں پہ، اور چونکہ ان کا ممبر تھا جو صادق سنجرانی صاحب جو تھے ان کی طرف سے تھے تو انہیں ووٹ دیا، اور دوسرا میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ وہ ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے تو اپوننٹس ہیں، ان کا امیجیٹ جو وہاں پہ اختلاف ہے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے، JUI کا، اس لیے انہوں نے مانڈوی والا صاحب کو ووٹ دیا۔ چودھری صاحب آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے اعتزاز، اور جو آپ نے اس سے پہلے جو گزارشات کی اپنے سینیٹرز کے حوالے سے، تاج حیدر صاحب کے، اعتزاز صاحب کے حوالے سے، ربانی صاحب کے، وہ سب بالکل درست ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ بلاول صاحب واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی سیاست کی زمینی حقائق ہے، لیکن پھر بھی وہ نظریات کی بات کرتے ہیں، جب ان کا یہ اصرار تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین سینٹ ہم نامزد کریں چاہے ہم الیکشن ہار جائیں، تو اس پر کیا جوابی دلیل تھی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن سے لے کر، ایک گلی کے کارکن سے لے کر جو ایک لفظ کہہ سکتا تھا اس نے ایک لفظ کیا ہے، کہا ہے چیئرمین صاحب تک، ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا چیئرمین سینٹ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ جو آگے ہونے والا ہے 2018 کا الیکشن، اس میں ہم جا رہے ہیں، تو اس میں ہم نواز لیگ کی کوئی سپورٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ ہماری یہ کیلکولیشن تھی کہ اگر ان کے نمبرز پورے ہوئے تو وہ اپنا بندہ لے کر آئیں گے، اگر نہیں ہوئے تو پھر وہ میاں رضا ربانی صاحب کا نام پٹ کریں گے۔
سو یہ ایک بیچ میں کیچ پوائنٹ ہے جس پہ الٹیمیٹلی لیکن کیا آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ آج تحریک انصاف نے عمران خان نے ڈیپٹی چیئرمین کے لیے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دے کے الیکشن جتوا دیا ڈیپٹی چیئرمین کو، اس جیسچر کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اور اس نے اشتراک عمل کی کیا راہیں کھول دی ہیں؟ آگے جا کے یہ دونوں سیاسی جماعتیں کتنا ایک دوسرے سے جڑتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہے، دوسری طرف سمپل ایک لاجک ہے اس کے اندر۔ حکومتی اتحاد ایک طرف تھا، اس میں صرف مولانا صاحب نکلے ہیں، اور اس میں جماعت اسلامی جو پی ٹی آئی کا اتحادی جماعت ہے ادھر کے پی کے اندر، انہوں نے گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے، اور باقی ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوائٹ نیچرل ہے، جس کو ہونا چاہیے تھا، پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ ابھی قبل از وقت ہے کوئی بات کرنا۔ پیپلز پارٹی اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا فارمیشن بنتی ہے، کیا صورتحال پاکستان کے مگر یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ جیسے کہ اس وقت ایک اشتراک ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے، تو جب الیکشن کے بعد جب حکومت سازی کا عمل آئے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ اسی قسم کا کوئی اشتراک کریں، یہ بات خارج از امکان تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، اس کے نتیجے میں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، تو جو تین بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی دو نے مل کر گورنمنٹ بنانی، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ مل کے بنا لیں، پالیٹکس میں کوئی بات حتمی اور آخری تھوڑی ہوتی، تو اگر وہ بنا لیں تو پھر بھی بن سکتی ہے گورنمنٹ۔ تو اگر پالیٹکس میں کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے بنا سکتی ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا کہ کوئی چیز ابھی حتمی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت قطعی طور پر این کے ساتھ ملنے کے لیے تھے، اس کی ریزنز ہیں۔ آپ دیکھیے نا جنرل مشرف کے کیس میں کیا کیا انہوں نے، زرداری صاحب سے کہا کہ آپ اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں اور اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں، انہوں نے فائر کھول دیا اور پیچھے سے انہوں نے مذاکرات کر کے جنرل مشرف کو باہر نکال دیا۔ اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نواز لیگ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ جناب چودھری منظور احمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں آج کی اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جناب نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا سبق سیکھ رہی ہے آج جو سیٹ بیک ان کو ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کا بنیادی نتیجہ یہ ہے، وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف کا دائرۂ اثر، وہ سیاسی جماعتیں جو ان کے ساتھ تھیں، وہ مختصر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کا، اپوزیشن جماعتوں کا، جس میں کہ بڑا ایک اہم کردار ہے جناب آصف علی زرداری کا، ان کا دائرۂ اثر پھیلتا نظر آ رہا ہے، اور آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹ دلوا کے ایک قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری منظور احمد انکشاف کر رہے تھے اور بھرپور دلائل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے تمام اراکین نے چیئرمین سینٹ کے لیے جناب صادق سنجرانی کو اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو جے یو آئی نے ووٹ نہیں دیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح طور پر لگتی ہے کہ وہ جماعت جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، وہ وہاں سے نکل گئی ہے اور اب اس کا راستہ جو ہے وہ حزب اختلاف کی جانب جا رہا ہے۔ دوسری چیز ہم نے آج دیکھی کہ متحدہ قومی موومنٹ بھی جو کہ اہم موقع پر اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، حکومتی جماعت کو، اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے، وہ بھی آج چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے، کم از کم چیئرمین سینٹ کے لیے اس نے جناب نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ گھڑی ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا الیکشن سے پہلے۔ کیا سمت کچھ اس قسم کی بن رہی ہے کہ سیاسی قوتیں دوسری جانب جا رہی ہیں، خط تنسیق کے اس طرف جا رہی ہیں جہاں پر وہ قوتیں ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نواز شریف مخالف ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار، ایڈیٹر اور ہمارے نامور پروگرام نقطہ نظر کے ہوسٹ جناب مجیب الرحمان شامی سے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ ایک بات آج سینٹ الیکشن چیئرمین کے الیکشن سے بات واضح ہو گئی کہ پاکستان میں ایک خط تنسیق ہے یا ایک خندق سی کھد گئی ہے، جس کے ایک طرف وہ لوگ ہیں سیاسی طور پہ جو جناب نواز شریف کے قریب ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے خلاف ہیں۔ آج جب یہ خط تنسیق ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں جو نواز شریف کے ساتھ جو لوگ سیاسی قوتیں موجود ہیں وہ سکڑتی نظر آ رہی ہیں، گویا کہ لوگ
دائیں بائیں ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اور ان کی پارٹی کے حوالے سے حالات موافق نہیں ہیں؟ کامران صاحب بہت شکریہ. دیکھیں ہمارے ملک میں جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور کوئی چیز نئی نہیں ہے, لیکن پہلے بہت سا کام ڈھکے چھپے ہوتا تھا, اب کھلم کھلا ہو رہا ہے. اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنی تقدیر کو انہوں نے وابستہ کر دیا ہے بعض نادیدہ عناصر کے ساتھ. تو آپ دیکھیے جس طرح یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی بلوچستان میں جب مسلم لیگ نون کا تختہ الٹا گیا اس وقت, اور اس کے بعد جس طریقے سے زرداری صاحب اور عمران خان صاحب قریب آئے ہیں اور ایک الائنس بنا کر انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے جو مخالف ہیں ان کو یکجا کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے. اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر ایک دوسرے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی حمایت جو ہے یا اس کے حامی جو ہیں وہ کچھ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ سمٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ شطرنج کا کھیل ہے, اس میں بڑی سوچ سمجھ کے چالیں چلنی پڑتی ہیں. لیکن مسلم لیگ شامی نون صاحب میں سمجھا جا رہا بات ہے کہ یہ یہ ہے کشتی کا معاملہ ہے. آپ نے جس چیز کی بات کی طرف اشارہ کیا, آپ نے کہا نادیدہ عناصر, شاید وہ نادیدہ نہیں ہے, کافی دیدہ ہیں, مگر یہی پاکستان کی سیاست کی ایک مستقل چیز ہے. یہ دور ہو جناب نواز شریف مسلم لیگ نون کا, پچھلا پیپلز پارٹی کا دور ہو, اس سے پہلے تمام جمہوریت کے جتنے ادوار ہیں اس میں یہ جو آپ نے کہا نادیدہ اور دیدہ, یہ دیدہ عناصر جو ہیں یہ نادیدہ نہیں, یہ دیدہ عناصر یہ ایک مستقل حقیقت ہیں, صرف کردار اور جماعتیں اور شخصیتیں بدلتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنی جگہ سرٹینٹی ہے اور اس میں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ نادیدہ نہیں ہے, دیدہ ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی شخصیتیں, وہ اپنی اپنی کرسیاں بدلتی ہیں. تو گویا کہ یہ ہماری سیاست کا ایک, اگر آپ اس کو چاہیں تو نقص سمجھ لیں, بیماری سمجھ لیں, یا اچھائی سمجھ لیں, یا جو چاہے سمجھ لیں, مگر یہ تو اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں, ہمارے سیاسی شخصیات جو ہیں, وہ اپنے مطلب کے لحاظ سے اپنی پوزیشنز کو بدلتے ہیں. دیکھیے لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال ایک ناگزیر حصہ ہو چکی ہے. آپ غور کریں کہ اگر آپ 1970 میں چلے جائیں تو جس طرح عوامی لیگ کو کارنر کیا گیا, اس وقت پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ اس میں پیش تھے, اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گوشمالی مطلوب تھی تو پھر ساری سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ متحد تھیں, اور پھر بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہوتا رہا, حسب توفیق دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے اور اس کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کو زچ کرتے رہے. لیکن بعد میں جو میثاق جمہوریت کے بعد لگا تھا کہ اب توبہ ہو گئی ہے اور اب معاملہ جو ہے بالکل مختلف انداز میں چلے گا, لیکن معلوم ہوا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے, ایک نئے فیکٹر کا اضافہ ہوا, لیکن اب زرداری صاحب وہی کام کر رہے ہیں, وہی پتے کھیل رہے ہیں جو ایک زمانے میں جن کو وہ بہت کنڈیم کرتے تھے. لیکن وہ پتے شامی صاحب حقیقت یہ نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ زرداری صاحب وہی پتے کھیل رہے ہیں جو اب سے 7 سال پہلے جناب نواز شریف نے ان کے خلاف کھیلے, جب سپریم کورٹ جب زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف تمام اقدامات کر رہی تھی, جب زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے سخت تناؤ چل رہی تھی اور بڑی سخت رنجش چل رہی تھی, میمو گیٹ سکینڈل وغیرہ ہو رہا تھا, جناب نواز شریف جو تھے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو یہ وہی زرداری صاحب وہی پتے کھیل رہے ہیں جو نواز شریف صاحب پتے کھیل رہے تھے آج سے 5 سے 6 سال 7 سال پہلے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیے نیب کا لاء جو ہے جب سے یعنی 18 سال ہو گئے, یہ وہیں کا وہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتا دیکھ کر لوگ خوش ہوتے رہے, لیکن یہ جو پارٹی پولیٹکس ہے ہماری, گویا اسی طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے گا. کاش کوئی ایسا شخص ابھرے جو اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر آگے قدم بڑھا سکے.
اور بالکل اس کو بھول جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتی رہی ہے اور اب اس کے مخالفوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. جب تک یہ رویہ اپنایا نہیں جائے گا یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اور اب بھی آپ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں ایک طرح سے کٹ چکے ہیں بڑی سیاسی قوتوں کے ساتھ اور ان قوتوں کے ساتھ جو نظر نہیں آ رہی لیکن نظر آ رہی ہیں ان کا پہلے ہی فاصلہ ہے. لیکن شامی صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے سیاسی اتحادی سمجھے جا رہے تھے آج سے پہلے وہ بھی اب فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ آج کی ڈیولپمنٹ میں ہم کو لگ رہا ہے کہ JUIF جو جناب نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس نے فاصلہ کر لیا ہے. کچھ ANP بھی کچھ اس قسم کی ذہنی طور پہ قریب ہوتی تھی، اس کا بھی فاصلہ نظر آ رہا ہے. اب جناب نواز شریف کے ساتھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی بلوچستان کی کھڑی نظر آتی ہے. گویا کہ وہ دائرہ سکڑ رہا ہے PMLN کا اور نواز شریف صاحب کا. دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے جس میں براہ راست اٹیک کیا جا رہا ہے ججوں پر اور جوڈیشری پر، یہ بیانیہ جو ہے بقائمی ہوش و حواس اہل سیاست اس کو قبول نہیں کر سکتے. کوئی بات آپ کسی فیصلے سے اختلاف کریں، آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن آپ اگر جوڈیشری کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جوڈیشری کو تو یہ اختیار حاصل ہے دستوری طور پر کہ وہ آپ کو سزا دے سکتی ہے، آپ کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے جو بیانیہ جو مسلم لیگ نون کا تھا اس نے خاص طاقت فراہم کی، ایک مظلومیت کا تاثر ابھرا اور اقامے پر جب ان کو نااہل کیا گیا تو لوگ ان کی آواز پر اکٹھے ہوئے. لیکن اگر آپ اس کو زیادہ پھیلائیں گے، زیادہ دہرائیں گے، زیادہ اس پر زور دیں گے تو پھر صورتحال میں کوئی تبدیلی جو ہے منفی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. نواز شریف صاحب کے ذہن میں اس کو سمیٹنا نہیں ہے نا شامی صاحب، وہ تو اب اس بیانیے کو مزید شدت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اب انہوں نے آخری تقریر میں انقلاب کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، عوام سے عہد لینا شروع کر دیا ہے. وہ تو اب اس ٹکراؤ کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں بظاہر. تو جو فوج ان کے پاس ہے اور جس بھروسے پر وہ یہ تصادم چاہتے ہیں، مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ فوج وہاں کام نہیں آئے گی. یعنی یہاں سیاسی فوج مراد ہے میری، خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہ سمجھ لی جائے. جو ان کی سپاہ ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ اس ٹکراؤ کے لیے پیدا نہیں ہوئی اور وہ ٹکراؤ کے لیے اس کو ساری کو یکجا نہیں رکھا جا سکے گا. یہ اس میں بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوتی جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی کی رائے آپ نے سنی. آج پاکستان کے کئی صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے، اوپینین میکرز نے آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا. سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں حکمراں مسلم لیگ نون کی ہار اور اپوزیشن کی فتح پر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے ٹویٹر پر دلچسپ تبصرے کیے ہیں. مظہر عباس نے کہا ہے کہ 500 ووٹ آپ کو وزیر اعلیٰ اور 7 سینیٹرز چیئرمین سینٹ بنا سکتے ہیں. نسیم زہرا کہتی ہے کہ اس کا کوئی بھی مطلب ہو، سینٹ گیم کے فاتح زرداری ہے. بلوچستان میں لیگی حکومت کے خاتمے سے لے کر چیئرمین سینٹ تک زرداری جیت گئے. احمد نورانی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت کسی بڑی پارٹی کا چیئرمین سینٹ نہیں بن سکا، لیکن ایک نامعلوم شخص جیت گیا. سیاسی جماعتوں اور جمہوری قوتوں کو شرمناک شکست ہوئی. مشرف زیدی کہتے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری کا برا دن تھا، وہ رضا ربانی کو نہیں لا سکے. جمہوریت اور وفاق کے لیے ان کا موقف علامتی حد تک ہی ہے. مرتضی سلنگی کہتے ہیں امپائر اور ایمپائر دونوں جیت گئے. پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، MQM اور ان کو جوڑنے والے سپر گلو کو مبارکباد. ریحام خان کہتی ہیں کہ آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. ووٹرز کو پتہ لگ گیا کہ وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں. یہ صورتحال 2013 سے بہتر ہے جب ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ تبدیلی آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.